رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وأجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ملک اور بیرون ملک سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ مرے کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ساری کائنات کے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گول باغ رسالت، نائب دست قدرت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سہارے، کالی کوٹری میں کام آنے والے، دوزخ سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، بزم کائنات کے بدر الدجا، یعنی میری مراد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں قرآن پاک کی آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ حق حامد درود پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول کریم رحمۃ للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، آج کی اس مقدس اور عظیم الشان سالانہ عرس میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سرزمین میں سالانہ عرس گل میں تشریف لائے ہیں جس سرزمین سے پیدا ہونے والی شخصیت کو حضور رفیع الاولیاء پوشیدہ ساول سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں زندہ ولی کامل عطا کیا. ان کی شخصیت پہ، یعنی پوشیدہ حضور قبلہ کی شخصیت پہ، یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ سرکار اذان کاچی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اور ان کی کرامت پر بیان نہیں کیے جاتے ہیں. سرکار صوفی مفتی معزز رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور سرکار مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، پوشیدہ حضور قبلہ کی قربانی، ان شخصیات پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محسن کی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جو قوم اپنے محسن اور اپنے رہبر اور اپنے پیشوا کی قربانی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. وہ قوم کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. کون نہیں جانتے ہیں کہ حضور پوشیدہ ساول سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 25 یا 30 سالہ زندگی مجھ سے بہتر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں. اب وہ ان پہ زیادہ گفتگو کریں. 35 سالہ زندگی، کتنے سالہ؟ آواز ہے آپ کی؟ 35 سالہ زندگی جنہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دی، اپنی جائیداد کو بھی قربان کر دی اور اپنی ساری ہستی کو بھی. تو عزیزان محترم، یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں، یہ بڑی قربانی ہے، یہ بڑی قربانی ہے. تو آپ اس سرزمین میں تشریف لائے ہیں کہ جس سرزمین کا کنیکشن پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہے، اور سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چوتھے خلیفہ ہیں اور 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے ہمارے حضور موجودہ ماسٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ مسند نشین. عزیزان محترم، میں زیادہ دیر اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ
مجھ سے کسی نے رات میں سوال کیا تھا کہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہو، پھر تم نبی اور ولی کا وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ وسیلہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز بھری سبھا میں اور جنتا کی عدالت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی زیادہ بڑا عالم نہیں، میں بہت چھوٹا، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اگر میری تقریر کی غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیں گے تو یہ مجھ پہ بڑا احسان ہوگا، یہ مجھ پہ بڑا احسان ہوگا۔ عزیزان محترم، اس سرزمین کو کنیکشن ہے پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے، تو بتائیے یہ سرزمین چننے کے لائق ہے کہ نہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ میں دوسرے انداز میں تقریر کر رہا ہوں، سمجھانے کے انداز میں، آپ سمجھے، آپ یہ چننے کے لائق ہے کہ نہیں؟ پھر یہ سرزمین کی جو شخصیت ہے پوشیدہ حضور قبلہ باغماری سرزمین میں تشریف لے گئے، کیا وہ سرزمین چننے کے لائق ہے کہ نہیں؟ چننے کے لائق ہے۔ چننا اور ہے پوجنا، چننا اور ہے پوجنا اور ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے میری، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں، بلکہ آپ اتنا آپ سمجھ لیں کہ چننا اور ہے پوجنا اور ہے۔ ہدایہ جلد 40 کے حاشیہ پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے کہ جب عرب کے بدوی لوگ، گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ جب مدینہ پاک کی طرف سفر کرتے تو جہاں سے سرحد مدینہ شروع ہوتی اور جہاں سے مدینہ کا بارڈر شروع ہوتا، وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کر چومتے، کہو سبحان اللہ، وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کر چومتے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا دیوانہ پن ہے، اس کنکر کو چوم رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں چوم رہا ہوں، اس کنکر کو کنکر سمجھ کے نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ اس کنکر کو، اس پتھر کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے۔ نسبت والے ہو کہ نہیں تم لوگ؟ ارے نسبت والے ہے کہ نہیں؟ نسبت والے ہم لوگ ہیں، یاد رکھیں آپ۔ اس پتھر کو، اس کنکر کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے، اس لیے یہ پتھر چومنے کے لائق ہے۔ ارے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ جگہ جائے مصلی بنے، مقام ابراہیم بنے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے وہ جگہ مرکز تجلی بنے، اور جہاں سرور کائنات کے قدم لگے وہ جگہ عرش معلیٰ بنے، اور جہاں پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حافظی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی معظم رحمۃ اللہ علیہ قدم لگے وہ پاک ماری بنے۔ کیا بنے وہ؟ اس لیے کہ اللہ والے ہیں، جنگل میں بیٹھ جائیں شہر بنا دے، سبحان اللہ، یہ جہاں بیٹھ جائیں مدینہ بنا دے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، اس سرزمین کو نسبت کس سے ہے؟ پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، خراج عقیدت پیش کرو، تاکہ ان کی روحانی فیضان اس مجلس میں جاری اور ساری ہو جائے۔ اگر ہم ان کی شخصیت پر اگر ہم گفتگو نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان کہتا ہے فیضان رک جائے گا، فیضان رک جائے گا۔ عزیزان محترم، میں زیادہ کیا آپ سے گفتگو کروں، چونکہ مجھے جس چیز پہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور جو میں نے آیت ربانی کی تلاوت کی ہے وسیلے کے حوالے سے، یہ سبحان اللہ، بس ایک حدیث سناؤں گا، 2 حدیث سناؤں گا، میرے بعد بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ ان سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ پوری جنتا کی عدالت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ سب بولے، سب بولے، کس کی اولاد ہے؟ آواز ہے، آواز آئی بھائی؟ فاطمہ کی اولاد ہے یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے۔ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جدید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، کوئی بولے یا نہ بولے، بولتا وہی ہے جو قسمت والا ہوتا ہے، بولتا وہی ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پیر نے خلافت نہیں دی، 2 پیر نے خلافت، کسی کو ایک پیر خلافت دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں، کوئی 2 پیر خلافت دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ ایسے زندہ ولی کامل ہے کہ 8 خانوادوں سے، کتنے خانوادوں سے؟
آج خانقاہوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے. کس سے حاصل ہے؟ قادریہ سے ہے، چشتیہ سے ہے، نقشبندیہ سے ہے. وظیفہ لے کے چلا ہوں، سینہ میں وظیفہ رہتا ہے، دکھایا تھا پچھلے سال، بار بار نہیں دکھاؤں گا. بولنا اب آپ کو ہے، یہ سبحان اللہ. اور آپ نہیں بولیں گے مت بولیے. میں اس سرزمین سے کہہ رہا ہوں، آپ کی آنے والی نسلیں یہ کہے گی کہ کل تک دنیا ہم سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ اذان گاچی کا شجرہ کیا ہے، اذان گاچی کا سلسلہ کیا ہے. آپ مت بولو. آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں بولے گی کہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے، اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خواجہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے، اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت خواجہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ لائیو چل رہا ہے، نوٹ کر لو. تم مت بولو مگر یاد رکھو تمہاری نسلیں بولے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں جانتے ہیں. میں باہر جاتا ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں، دنیا یہ کہتی ہے کیا ہے یہ مذہب اسلام سے ہٹا ہوا ہے. میں نے کہا بے وقوف، تو کہتا ہے مذہب اسلام سے ہٹا ہوا ہے، پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھیں، سبحان اللہ کا آواز ہے، پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھیں، اشراق کی نماز ہم پڑھیں، سرور کائنات کی سنت کے مطابق زندگی ہم بسر کریں. تو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا یہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے. میں ہٹا ہوا نہیں ہوں، تم ہٹے ہوئے ہو. اگر تم یہاں آ جاؤ گے تو اسلام کا سچا متوانا ہو جاؤ گے اور شریعت مصطفیٰ پہ زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ. تو عزیزان محترم، سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کوئی ہلکے سے نہ لے، کوئی ہلکے سے نہ لے. اگر اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، مولانا خورشید عالم صاحب کو کوئی نہیں پہچانتا، مولانا بلال صاحب کو کوئی نہیں پہچانتا. میں کتنوں کا نام لوں گا، ٹائم میرا ختم ہو جائے گا. مجھ کو میری دنیا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات یہ پہچان کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ غلام سرور کو نسبت ہو رہی ہے اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ. چھوٹی چیز کو اگر بڑی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے، وہ اچھی ہو جاتی ہے. اسی لیے یاد رکھیے تناٹن سنی مسلمان ہے آپ، حقانی کوئی دل نہیں. اگر کوئی دل ہے تو میں ابھی میچ چھوڑ دوں گا، دربار سے چلا جاؤں گا. یہ علماء کرام بولے کوئی دل ہے، کوئی دل ہے، کوئی دل نہیں، کوئی جماعت نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو اہل بیت کی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو صدیقین کی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو نبیین، صالحین، اولیاء اعظام کی جماعت ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں، جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ارے نبی کا نام آئے محبت سے انگوٹھا چوم لو. تمہیں سنی میں کہے گا تو کون کہے گا؟ کہو سبحان اللہ. اشراق کی نماز تم پڑھو، تہجد کی نماز تم پڑھو، پانچوں ٹائم نماز تم پڑھو، سود انٹریسٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ یا ڈپوزٹ ہو، ہر طرح کے ظاہری سود سے بھی آپ بچتے ہیں، ظاہری سود سے بھی آپ بچتے ہیں. اور جو چھپ چھپ کے بینکنگ کے ذریعے سے جو سود لیے جاتے ہیں دنیا کھا رہی ہے، آپ اس سے بھی تو بچ رہے ہو. آپ اس سے بھی بچ رہے ہو. تو ظاہر سی بات ہے اب ہم کو فٹ بال بننا، شان سے کہیے ہم تناٹن سنی مسلمان، تناٹن سنی مسلمان ہے. ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی اور ولی سے مدد مانگنا شرک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وسیلہ شرک ہے. اس بدھو کو یہ پتہ ہی نہیں، بخاری و مسلم کے حدیث پڑھا ہی نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی. ولکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ میری امت کے لوگ دولت کے چکر میں جیسے پہلے کے لوگ برباد ہو گئے تھے ویسے یہ بھی برباد ہو جائیں گے. آج برباد نہیں ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو عزیزان محترم، سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس سے ہے؟
اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت سے ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، بس آخری حدیث سناؤں گا، تقریر ختم کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ میں ظاہر کر دوں گا تو سب کی حالت خراب ہو جائے گی۔ سب گروپ کے علماء کرام نے کہا کہ اس وسیلہ سے مراد مرشد کامل کا وسیلہ۔ بولیے بلال صاحب، بولیے، اگر اصلاح کر دیجیے گا، میں آپ کا طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اس وسیلہ سے مراد مرشد کامل کا وسیلہ۔ کہو سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اور آج تک، یعنی صبح قیامت تک، جب بھی آپ جاتے ہیں اذان کاشی کی بارگاہ میں، مرشد مجھے یہ پریشانی آج ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ تو بول رہا ہوں، آپ تو کہو سبحان اللہ۔ ارے مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، کہو سبحان اللہ۔ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا مسلمانوں۔ جب آپ جاتے ہیں مرشد سے کہتے ہیں مرشد مشکل اچھے مجھ کو پریشانی دور کروا دیجیے، تو مرشد کیا کہتے ہیں؟ جاؤ پہلے وضو کرو، جاؤ پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر دعا مانگو الہی تیری رحیمی کریمی سے، تیرے الحی القیوم نام کے وسیلے سے، سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، جملہ انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے، جمیع صحابہ کرام کے وسیلے سے، تابعین کے وسیلے سے، صدیقین کے وسیلے سے، شہداء کربلا کے وسیلے سے، اور کل اولیاء اللہ کے وسیلے سے، جب ان وسیلوں سے تم دعا مانگو گے، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تیرے مشکلات کو حل فرما دے گا۔ تو میں نے جب یہ تلاشا تو امام نسائی، امام ترمذی اور امام بہقی جیسے محدثین نے اپنی اپنی تصانیف میں، اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ کیا بولے؟ حدیث صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، جانتے وہ کہتا ہے اس لیے کہ جس کا ایمان ہی کمزور ہو تو وہ حدیث کو بھی تو ضعیف کہتا ہے نا جی۔ ظاہر سی بات، پہلے ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے، جس چشمہ سے دیکھو گے حدیث ویسے ہی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ارے حدیث ضعیف ہو، چاہے حدیث حسن ہو، چاہے حدیث صحیح ہو، سب کو میرے نبی کی بات ہے، اور میرے نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جو بولتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں جو بولتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، تو تمام مفسرین کرام نے جس کا میں نے نام لیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بولیا بازار؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن، ایک روز، ایک نابینا شخص، بلائنڈ شخص، اندھا شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو، پہلے جاؤ وضو کرو۔ کیا بات سبحان اللہ بولو، پہلے جاؤ۔ ارے اذان گاچھی کو ان پڑھ بنا کے پیش کرنے والے اور اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے، اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، اذان گاچھی سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی مفتی نہیں، کوئی عالم نہیں ہے۔ وہ صرف عالم ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ جو عالم ہوگا، وہ جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا۔ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ جاؤ پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر ان الفاظ سے دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو آپ سے کہا جاتا ہے پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اور دیکھو جو نبی کی سنت پر عمل کرے وہی مومن، اور جو نبی کی سنت سے ہٹے وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، وہ دعا کیا ہے سنیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الی نبیک محمد النبی الرحمۃ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفع فی۔ اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ارے عقیدے اہل سنت کو دیکھو، بات بات پہ شرک کا فتویٰ لگانے والوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. سوال کس سے ہو رہا ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اے مرشد، ہم سب مشکلات میں پھنسے ہوئے، اللہ سے سوال آپ حل مت کیجئے، اللہ سے حل کروائیے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کریم کے واسطہ سے جن کا نام نامی محمد ہے، جن کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی رحمت ہے، میں تیری جناب میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے وسیلہ سے، اس کے وسیلہ سے دنیا کا کوئی مولوی کاٹ نہیں سکتا ہے جناب. جس کا ایمان کٹا ہوگا وہ کاٹے گا اس حدیث کو. یا رسول اللہ، آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے. اے مولا کریم حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے. وہ صحابی گئے، پہلے وضو کیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر ان الفاظ سے دعا مانگی جو نبی نے سکھائی تھی، اور جب نماز پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جتنے صحابی وہاں موجود تھے سب نے دیکھا کہ آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے. سب نے کیا دیکھا؟ آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے. تو عزیزان محترم، باغماری میں جاؤ گے تیری آنکھوں میں ایمان کی روشنی آ جائے گی، تمہاری آنکھوں میں ایمان کی روشنی آ جائے گی، تمہارے دل میں ہدایت کا نور پیدا ہو جائے گا. اب سنیے آگے اس حدیث کی فضیلت سنیے. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں یہ دعا بچوں کو بھی سکھاتے تھے. اس کو بچوں کو بھی علمی گفتگو ہے خالی سے سنیے، خاص کر علماء کرام کی توجہ ہو. یہ دعا بچوں کو بھی سکھاتے تھے اور عام لوگوں کو بھی. اور جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ان کلمات طیبات سے بارگاہ الہی میں التجا کرتے تو ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھی، ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھی. عزیزان محترم، اس حدیث سے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل سے مشکل کام کے لیے ان کلمات طیبات سے بارگاہ الہی میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، ان کا ڈسپیشن ختم ہو گیا جو اللہ کے نبی کے وسیلہ سے دعا کرنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں. شرک اور کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. ذرا سوچئے ٹھنڈے دماغ سے، جو کہ آسمان کی شدت بہت بڑی ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. یہ دعا اللہ کے نبی نے اپنے اس غلام کو سکھائی تھی، اس صحابہ کو سکھائی تھی، جس نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں پختہ کرنا تھا. تو کیا وہ نبی اپنی امتی کو، اپنے صحابہ کو ایسے کلمہ سکھائے گا جس میں شرک پایا جاتا ہو؟ بولیے، جس میں شرک پایا جاتا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے، اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو ندا کرنے سے انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے. بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ. ذرا سوچئے، یہ دعا اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی اور یہ فرمائی یا محمد انی اتوجہ بک. تو بتائیے، جب اپنے نبی کے کلمہ کو سکھائے ہوئے اگر کوئی انسان زبان سے ادا کرے وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. عزیزان محترم، مگر ہاں یاد رکھیے، اگر کوئی انسان نبی کو اور ولی کو خدا سمجھ کے پکارے تو وہ مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ مشرک ہو جائے گا. مگر جاہل سے بھی جاہل انسان غوث پاک کو خدا نہیں سمجھتا ہے. جاہل سے بھی جاہل انسان خواجہ غریب نواز کو اللہ نہیں سمجھتا ہے. ارے جاہل سے بھی جاہل انسان اذان ناصر رحمۃ اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے. اب اگر کہو گے کہ یا نبی پڑھنا یہ شرک ہے تو اللہ کے نبی نے تو یہ بھی سکھایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے السلام علیکم یا اہل القبور. اے تمام قبر والوں میری طرف سے تم کو سلام ہو. ارے جو نبی نے قبر والوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہم کو سکھایا،
تو جہاں السلام علیکم جہاں احول قبور قبرستان میں جا کے کہو گے تو اس ٹائم کافر مشرک نہیں ہو سکتے ہو، تو کوئی سنی مسلمان اپنے نبی کو خدا نہیں سمجھ کے یا نبی سلام پڑھے گا تو مشرک کیسے ہو جائے گا؟ ہو جائے گا بولو، ہو جائے گا بولو، نہیں ہو جائے گا۔ یہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم کی نسل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے الہی تیری رحیم کریمی سے کس نے وسیلہ طلب کیا؟ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب کیا، وسیلہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان انبیاء کرام شہداء کرام کا وسیلہ لے کر آپ نے دعا مانگی اور اپنے مولیدوں کو بھی تلقین دی۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط سالی ہو جاتی اور جب قحط میں گرفتار سب ہو جاتے تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کو وسیلہ کر کے دعا کرتے کہ اے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کو بھیج دے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کو تو بھیج دے۔ حضرت انس کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے کہ اے مولا اب حضور کو میسر نہیں، حضور کے چچا کو، امی محترم کو، انکل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو بارش کو بھیج دے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم یوں عرض کرتے تو بارش ہو جاتی، کیا ہو جاتی بولو؟ بارش ہو جاتی۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، اسی لیے یاد رکھو تمہاری نظر گنبد خضرا پہ ہونی چاہیے، فاروق اعظم کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ جب تم بھی نبی کا وسیلہ لو گے، ولی کا وسیلہ لو گے، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے اور ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضرت عباس صحابی بھی ہے، ولی بھی ہے، نبی نہیں ہے، اس لیے نبی کا ولی وسیلہ بھی جائز اور ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، وسیلہ سے کہہ کر دعا مانگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر یاد رکھیے گا جو چند کتابیں پڑھ کر بات بات میں فتویٰ اور بات بات میں بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اس سے جانتے خاص کر ہندوستان کی سرزمین پر آپس میں اتحاد کا پارا پارا ہو گیا ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے، یونٹی ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان آج مسلمان سے اتنی نفرت کر رہا ہے مسلمانوں کہ کافر سے بھی نفرت نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے یہ شرک اور بدعت کے فتوے بند کرو، مسلمانوں کے ساتھ محبت سے ملاقات کرو۔ یہ مت سمجھو کہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ مشرک ہو گیا، ان کے ماننے والے مشرک ہو گئے، بدعتی ہو رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے مسلمانوں، علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے عزیز کہہ رہے تھے 3 بیٹا ہو، میں بنگلہ کو تھوڑا بہت سمجھاؤ، کیا بولے نہیں بولے وہ اللہ جانے وہ جانے۔ 3 بیٹا ہو تو 1 بیٹا کو عالم دین بناؤ۔ اے اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، اپنی نسل میں عالم دین پیدا کیجیے، پیدا کریں گے انشاءاللہ، عالم دین پیدا کیجیے گا۔ اس لیے کہ مولانا بلال صاحب چلے جائیں گے، مولانا خوشی صاحب چلے جائیں گے، ہم سب یہ سب چلے جائیں گے، یہ سب وقتی طور سے ہے، یہ سب کیا بولیے وقتی طور سے ہے، یہ وقتی طور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 5 مرشدان برحق کو حاضر اور ناظر، اس میں بھی مسئلہ ہے، حاضر اور ناظر رکھ کر میں دعا مانگتا ہوں کہ اے مولا عز و جل تیرے محبوب کا واسطہ، 5 مرشدان برحق کا واسطہ کہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی نسل میں حافظ قرآن پیدا کر دے، عالم دین پیدا کر دے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کیا کہا؟ بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی اچھی ہوگی، اور جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی آخرت، اس کی موت اچھی ہوگی، اور جس کی موت اچھی ہوگی اس کی آخرت اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت اچھی ہوگی جنت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ اسی لیے فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور میں یہاں کیا، یہاں آ جاؤ گے تجھے نیاز بھی مل جائے گی، نماز بھی مل جائے گی، تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ رزق حلال کھائیے، بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کیجیے، تقویٰ پرہیزگاری جہاں تک ہو سکے وہ کیجیے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اس گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ ان علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر لمبی عمر عطا فرمائے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں،
جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے آپ کے گھر آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور خاص کر کے جس محسن کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس محسن کی قربانی کو یاد کیجیے، ان محسن کی زندگی کو یاد کیجیے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ پانی کیسے پیتے تھے، وہ سوتے تھے وہ کیسے سوتے تھے، ساری زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق پوشیدہ حضور رحمۃ اللہ علیہ زندگی گزار تھی۔ ابر رحمت تیرے مرکت پر بہرباری کرے، ابر رحمت تیرے مرکت پر بہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ثنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کعبہ تجھ پر۔ میری تقریر میں کوئی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ، بڑی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود একটু বাচ্চা পাওয়া গেছে, মাথায় হলুদ টুপি আছে, বাচ্চারা বলতে পারছে না ঠিকানা পাঠানা, মেহরবানি করে যার ছেলে এখান থেকে নিয়ে। একটি বাচ্চা পাওয়া গেছে, মাথায় হলুদ টুপি আছে, স্টেজের পিছন দিকে আছে, মেহরবানি করে নিয়ে। حقانی درود شریف۔ اللهم صل وسلم وبارك على وجهك الرسول الكريم رحمة للعالمين شاكر مجرب سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل